جو سرمایہ دارہ نظام تھا، کیونکہ اب ہر آدمی ہر چیز کو کمرشل پوائنٹ سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرہ جو خالص عبادت والے معاملات ہیں اس کو بھی اب کہتے ہیں ٹورزم لکھو، اس کو قانون آ گیا، اس کو ٹورزم لکھو۔ تو جو خالص دینی چیزیں تھیں وہاں بھی کمرشلزم آ گیا، ہر چیز کو کمرشل انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے، دماغ کی ان کیفیات کو محسوس کر کے انہوں نے خاص قسم کی خوشبو کو بنایا، اور دماغ کی کیفیات کو سمجھنے کے بعد کیا کیا کہ اس خوشبو کو ایسا بنایا کہ جیسے انسان وہ خوشبو سونگھ لے اس کے اوپر شہوت سوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پیشہ ور عورتوں نے اس خوشبو کو خرید کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایسی خوشبوئیں بھی بنائیں جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور اپنے اے سی کے ساتھ اس کو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں رکھی وہاں وہ پھیلائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس خوشبو کو سونگھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نے اگر 100 روپے کی چیز خریدنی ہے تو 500 کی خریدوں۔ فضول خرچی کے اوپر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان کے دماغ کو انہوں نے سمجھ کر اس کو کیش کرانا شروع کر دیا۔ لہذا یورپ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز نے اس خوشبو کو تجربے میں استعمال میں لائے، اور واقعتاً وہاں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ ایسا ہوا۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو سرمایہ داروں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ لوگ بے اختیار ہماری چیزیں خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب کھانا کھانے جو لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں، پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، وہ میوزک انہوں نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے نہیں لگایا، آپ کی جیب کاٹنے کے لیے لگایا ہے۔ اور یہ بات ریسرچ سے سامنے آئی۔ ایک وہ ہے اسکالر ہے، اس نے 25 سال سے زیادہ اس بات کے اوپر محنت کی کہ کھانے کے دوران ہوٹلوں میں میوزک ہونا اور نہ ہونا۔ اس نے لکھا کہ جب بھی میوزک پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے، زیادہ بل پے کر کے آتا ہے، زیادہ وقت وہاں لگاتا ہے۔ تو وہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے نہیں ہے، اپنی دکانداری اپنی کمائی بڑھانے کے لیے اور آپ کی جیب کاٹنے کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز کمرشل میں چلی گئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جب یہ تحقیق سامنے آئی کہ انسان کے دماغ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان سرمایہ دار لوگوں نے یونیورسٹیز کو ریسرچ پروجیکٹ کے لیے بھاری رقوم مہیا کی کہ بتائیں ہم گاہک کو اپنا مال خریدنے کے لیے کیسے متوجہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو اپنی مرضی کی اطلاعات غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ایجاد کر لیے۔ سائنسدانوں نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو من مرضی کی اطلاعات غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ڈھونڈ لیے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ٹی وی کے اوپر اشتہار دیے جاتے ہیں مختلف اشیاء کے یا ریڈیو کے اوپر جس میں میوزک کا تعلق ہو، انسان دیکھنے اور سننے کا تعلق رکھتا ہو، تو ان کے ساتھ میوزک بھی شامل کر دی جاتی ہے، اور اس موسیقی کے اندر ایک پیغام ڈال دیا جاتا ہے، اس کو جنگل کہتے ہیں، JINGLE، جنگل شامل کر دیا جاتا ہے جو انسانی دماغ میں پہنچ کر اٹک جاتا ہے۔ جب انسان چیزیں خریدنے بازار جائے تو اس کو وہ چیز خریدے بغیر اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ تو اٹک گیا۔ اب آپ نے میوزک سنا، اس میں تو ایک خاص چیز کا اشتہار تھا، اشتہار دیکھا ہے، خاص چیز کا اشتہار تھا، اور آپ لیتے یا نہ لیتے، لیکن اس میوزک کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک چیز رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ وہ رکاوٹ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک آپ وہ خرید نہیں لیں گے۔ پیسے ہوں گے تو خرید لیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ یا چھوٹے بچے نے دیکھ لیا کہ جی میں نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چپس لینا ہے، آپ اسے کہیں بیٹا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ لے لو، اس سے قیمتی بھی زیادہ ہے، فلاں ہے، اس کی آپ کوالٹی بیان کریں، لیکن نہیں ابو میں نے لینا ہی وہی ہے، کہ دماغ وہاں اٹک گیا ہوا ہے کہ مجھے وہی کام کرنا ہے۔ یہ کہ اشتہار بازی نہیں ہے، اصل کے اندر یہ شکار بازی ہے، اور اس شکار بازی کو قانونی طریقہ، قانونی حیثیت مل چکی ہے، قانون کی سرپرستی مل چکی ہے، لہذا اشتہار بازی در حقیقت شکار بازی بن گئی۔